اچھا اخوان، آج کا جو ہمارا جز ہے یہ 14th جز ہے، اور آغاز جو ہے اس کا سورۃ الحجر سے ہے، جو کہ مکی صورت ہے. اور حجر کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پہ عام لوگوں کا آنا جانا منع کیا گیا ہو. اور یہ حجر ایک ایسا مقام ہے، قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام یعنی قوم سمود جو تھی، وہاں اس علاقے کو حجر کا علاقہ کہا جاتا ہے. اور مشرکین مکہ اور اس طریقے سے مسلمان وہاں سے آیا جایا کرتے تھے، اور ان کے لیے عبرت ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گزرا کرتے تھے. تو خاص طور پہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں اپنی وحدانیت کے حوالے سے دلائل بھی دیے ہیں. اس طریقے سے سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے. پھر انبیاء کے حوالے سے کچھ ذکر کیا، سیدنا شعیب علیہ السلام، سیدنا صالح، اور اس طریقے سے سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اور اس طریقے سے اس کے اینڈ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی بھی دی ہے، کیونکہ سورہ حجر ایسے موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی، خاص طور پہ جب مسلمان بہت ٹف سچویشن سے گزر رہے تھے. یعنی یہ وہ وقت تھا جو عروج تھا مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کا. تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دیے، اور یعنی ان کو خاص طور پہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کفار مکہ کو دکھایا کہ تم جس کو جو ہے وہ، بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کا آغاز کیا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی بار بار یہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے. یعنی اللہ نے آغاز ہی یہاں سے کیا. یعنی دوسری آیت ہے، سوری، آغاز تو قرآن مجید سے، پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا، اس چیپٹر کا آغاز ہے. ان ادر ورڈز یعنی اتنی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو. یہ اصحاب الحجر جو ہیں یہ بہت بڑی طاقتور قوم ہے جن کے پہاڑوں کے اندر گھر تھے. آج دیکھو کیسے ان کو ختم کر دیا، ان کا نام لینے والا کوئی بندہ نہیں. اور اسی طریقے سے یہ سارے کفار جو تمہارے پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، اور تم بظاہر بڑے کمزور ہو، تم پریشان نہ ہو، ان قریب یہ بار بار تمنا کریں گے، بار بار چاہیں گے. and they would continue to wish that they were believers, they were Muslims. سبحان اللہ. تو یہ بہت پروفاؤنڈ سورہ میری نظر میں ہے اس حوالے سے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ ان کو ثابت قدمی کے لیے. اچھا مغیرہ، یہ سورت ون آف دا سورت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو ہے نا وہ واقعہ ذکر کیا ہے. اگین لاٹ آف لیسنز اس سارے ٹاپک میں سے، لیکن جو بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اللہ نے جب سب کو کہا کہ سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابلیس نے نہیں کیا، أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. اور پھر اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے جو آگے سے جواب دیا وہ اس نے ایک ریشنل پیش کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. تو آگے جو ابلیس نے وعدے کیے اللہ تعالیٰ سے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس میں سے ایک آیت نمبر 39 ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. قال ربی بما اغویتنی. ونس اگین اللہ کو اس نے بلیم کیا کہ کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے لیے میں مزین کر دوں گا. مفسرین نے یہاں پہ ایک سوال اٹھایا کہ کیا چیز مزین کر دوں گا، یعنی کہ اللہ نے وہ ایگزیکٹلی چیز مینشن نہیں کی، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ آیت کے کانٹیکسٹ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ مٹیریلزم کی بات ہے، زمین کی بات ہے. یعنی کہ زمین کی جو زینت ہے ان کو وہ دکھاؤں گا تاکہ وہ آخرت کی طرف توجہ نہ کریں اور زمین کی طرف ہی جو ہے وہ ہو کے رہیں. جس طرح کہ سورہ اعراف کے اندر ہم نے یہ آیت کوٹ بھی کی تھی، اور یہاں پہ مفسرین یہ آیت لے کے بھی آئے ہیں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ اس شخص نے جس کو اللہ نے اپنی آیات دی تھیں لیکن اس نے پریفر کیا زمین کی دنیا کو. تو اس لیے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں مٹیریل دور ہے، اور اس چیز کو ہم اس کے سورس کی طرف ریٹرن کریں کہ گوئنگ اے لاٹ ٹورڈز مٹیریلزم یہ شیطان کا ایک بہت بڑا بار ہے. سبحان اللہ. اچھا اخوان، میں جو ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے، چونکہ میرا انٹرسٹ ایسٹرو فزکس میں بہت ہے، اور یہ آیات جو ہیں بڑی آپ کہہ لیجیے اسٹرائکنگ ہیں ود ریگارڈس ٹو دا ونڈرز آف دا کریشن. تو آیا نمبر 14, 15, 16 اینڈ 17 انشاءاللہ، اور میں آپ لوگوں کی بھی رائے لینا چاہوں گا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے اور وہ اس پر چڑھنے لگتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، وی ہیو بین بیوشڈ.
بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا. اب دیکھیں پہلی چیز اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ کفار جو ہے وہ پروف کے چکروں میں تھے نا, کہ ہمیں کوئی پروف ملے, کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے ہمیں جو ہے نا وہ پروف دکھایا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم ان پہ یہ پروف بھی کھول دیں کہ آسمانوں پہ چڑھنے لگیں, یعنی کوئی دروازہ کھول دیں ان کے لیے, وچ مینس کہ اٹ از ون آف دی ونڈرس سائنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اٹ آلسو مینس, مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ دروازوں کا بار بار ذکر ہوا, وفتحت السماء فکانت ابوابا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن سارے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے. تو ایک ڈسکشن تو موجود ہے ایسٹرو فزسسٹ کے درمیان وارم ہولز کی, اور بلیک ہولز پہ آج کل بہت بات ہو رہی ہے. میں یہ امپلائی نہیں کر رہا کہ اس سے مراد وارم ہول ہی ہے, لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ دیکھیں دیر آر لاٹس آف ونڈرفل سائنز ان دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس کی طرف ہماری توجہ بھی دلائی گئی ہے, اور شاید انسان ان کو پالے یا نہ پالے. لیکن اس کا مقصد جو میں سمجھا ہوں, بلکہ احمد بھائی ایک بار آپ نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کا مقصد بیسکلی ہے کریٹنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور یہ کہ اللہ کنٹرولز ایوری تھنگ. وہ ایک آیت بھی ہے نا, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین جی جی بالکل. اور اگلی جو آیات ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں, اور ہم نے اسے آسمانوں کو اور برجوں کو مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. اب برج سے مراد بہت سی چیزیں ہیں, مطلب کچھ ٹرانسلیٹرز کہتے ہیں اس سے مراد کانسٹیلیشنز ہیں, کچھ اس سے پلرز مراد لیتے ہیں, کچھ اس سے پہرے کی جگہیں, یعنی وائل شفٹنگ فرام فرسٹ ہیون ٹو سیکنڈ ہیون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گارڈز بٹھائے ہوئے, پہرے دار بٹھائے ہوئے جو وہاں پر پہرا دے رہے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان مردود سے. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین, ما سوا اس کے کہ جو چوری چھپے سننا چاہتا ہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ دیر آر سرٹن جنز, شیاطین, جن کی ریچ وہاں تک ہے, اور وہ اپنے کاہنوں کو, جو ان کے وہ ظاہر ہے ساحر اور کاہن جو لوگ ہوتے ہیں, وہ ان سے کچھ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. بالکل, یہ حدیث میں آیا, حدیث میں بھی آیا ہے. اور پھر شہاب ثاقب انہیں مارا جاتا ہے, یہ سورہ ملک میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انہیں ایک آگ کا گولا جو ہے وہ چیز کرتا ہے, اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھگایا جائے وہاں سے. تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ دیکھیے بات ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ استخارہ جو ہے وہ کروانے آ جاؤ مجھ سے, میں تمہیں کچھ فیوچر کی باتیں بتا دوں گا, یہ بہت کامن ہے. یا یہ کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے, میرے پاس آؤ, میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں. تو آئی تھنک کہ دیز گائز آر انوالوڈ ان دیز تھنگز, یہ شیاطین کے ساتھ رابطہ, اور ان سے مے بی کوئی انفارمیشن فیوچر کی ایکسٹریکٹ کر لینا, جس میں سے ایک سچ ہوگا تو 99 جھوٹ ہوں گے حدیث کی روشنی میں اس طرح. تو لیکن اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے حفاظت کی ہے, اور قرآن مجید کو تو اللہ نے پروٹیکٹ کیا, اور حفاظت ظاہر ہے وہ سورہ جن میں آتا ہے نا کہ وہ جو گارڈز تھے وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئے, اور شیطان تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا تھا وہاں پہ. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ میرے لیے جو ہے نا. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی نا نیچرل فینومینا کے بارے میں, ہمیں نا ہمیشہ اس رول کو نا ذہن میں رکھنا چاہیے. اور میں نے ایک سعودیہ میں عالم ہے, انہی سے یہ بات سنی تھی کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیچرل فینومینا کے بارے میں بات کی نا قرآن میں, تو اس کا مقصد جو ہے وہ اس کو لوٹانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس, کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پہچانو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت کو, صحیح قوت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیور تمہارے اوپر, کہ یہ جب جو بھی چیزیں بنائی ہیں, یہ آسمان بنایا ہے, یہ زمین بنائی ہے, سورہ نبا میں بھی بہت زیادہ اس چیز کا ذکر ہے, وہ تمہارے لیے بنائی ہے. سو اس میں ایک سینس آف گریٹیٹیوڈ ہمیں فیل ہونا چاہیے, ایک سینس آف او اللہ تعالیٰ کی لیے فیل ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور وحدانیت, اور سو گریٹیٹیوڈ اینڈ او جو ہے نا وہ اس سے ہمیں اخذ کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. اسی طرح اللہ کا تعارف ہے قرآن کے اندر. کچھ علماء نے قرآن کو نا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. تو ایک حصہ کہتے ہیں کہ قرآن میں احکام ہے, دوسرا حصہ قرآن میں اخبار ہیں, یعنی انفارمیشن اباؤٹ دا پاسٹ, دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر, اینڈ پھر جو تیسرا اس کا سبجیکٹ میٹر ہے وہ اللہ ہمسیلف ہے, یعنی توحید ہے. اور اللہ اپنا تعارف کراتا ہے قرآن میں, اور اپنی صفات جو ہے گناتا ہے انسانوں کو. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا اپنی دونوں قسم کی ایٹریبیوٹس جو ہے نا مینشن کیے ہیں, جو کہ فار ایگزامپل اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبئ عبادی, کہ میرے بندوں کو بتا دو, انی انا الغفور الرحیم, کہ میں غفور الرحیم ہوں.
اور یہ چیز یہ سبجیکٹ جو ہے بہت زیادہ مینشنڈ ہے قرآن کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دی موسٹ مرسیفل. لیکن جو اگلی والی بات ہے نا, جو اگلی آیت ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کبھی کبھار, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, کہ اور میرا عذاب جو ہے وہ سب سے دردناک عذاب ہے. اور جیسا سورہ بروج میں بھی ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے. تو کبھی کبھار ایسے کرتے ہیں ہم کہ, اور شیطان انسان سے کرواتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں اتنی زیادہ امید ہو جاتی ہے انسان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کم لگ جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تمہیں تمہارے رب سے نا جو ہے وہ کیا, دھوکے میں ڈالا. کہ اللہ تعالیٰ ہے رحمان اور رحیم ہے, کریم ہے, لیکن اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. تو ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا, اور ابن القیم جو ہے نا بڑی ایک زبردست اور خوبصورت انالوجی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں فیئر اینڈ ہوپ کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ کے کی مرسی میں اور ریوارڈ میں انسان کو ہوپ فل ہونا چاہیے. یہ ایک جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسانوں کو رکھنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی سخت ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سخت ہے. اور وہ انالوجی دیتے ہیں اس کی فیئر اور ہوپ کی ایک چڑیا کے ساتھ, کہ اس کے جیسے ایک چڑیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے, تو وہ اڑے گی تو اس کے پر جو ہیں دونوں سائڈوں پہ ایک فیئر والا پر ہے, خوف والا, اور ایک امید والا ہے, ہوپ والا. اور جو چڑیا کی جو باڈی ہے وہ محبت ہے. یعنی ہم دنیاوی لحاظ سے ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن ہم ان سے محبت نہیں کرتے. نہیں, اللہ سے ڈرنا ہے محبت کے ساتھ. اور ہم لوگوں سے امید رکھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اپنے باس سے کچھ امیدیں رکھتے ہو لیکن آپ اس سے محبت نہ کرتے ہو, لیکن امید بھی رکھنی ہے تو محبت کے ساتھ. تو یہ ایک ایسی چڑیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کر رہی ہے, دونوں اس کے پر کام کر رہے ہیں, برابر کام کر رہے ہیں, فیئر والا بھی, ہوپ والا بھی, اور بیچ میں جو ہے نا محبت ہے. اور ایک دفعہ میں شیخ صالح منجد کو سن رہا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جوانی کے دور میں نا انسان کا جو ڈر ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ غالب ہونا چاہیے, کیونکہ جوانی کا دور ایسا ہے کہ اس میں نا انسان کی ڈیزائرز جو ہیں اس کو پل کر سکتی ہیں, اور ہی نیڈز ٹو بی مور فیئرفل آف اللہ ٹو بی ایبل ٹو ٹریڈ دا رائٹ پاتھ. اینڈ پھر جب انسان جو نا when he crosses his maybe 40, 50s اور 60s, اینڈ میں انسان کے اندر امید زیادہ ہونی چاہیے, ہوپ زیادہ ہونی چاہیے, خاص طور پہ آخری اوقات میں اپنی زندگی کے اللہ تعالیٰ میں اچھی امید رکھنی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور ان دونوں ریلیشن شپس کو لے کے چلنا اور بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. اور احمد بھائی یہ بڑا ضروری ہے اللہ کے ایٹریبیوٹ سمجھنا, کیونکہ جو کرسچن کانسیپٹ آف گاڈ ہے وہ ہے کہ گاڈ از آل لو. بالکل, ہاں. اور اس وجہ سے نا وہ یہ ہضم نہیں کر پاتے کہ سفرنگس کیوں ہیں دنیا میں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پنشمنٹ گاڈ کی طرف سے آئے. تو دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دی موسٹ مرسیفل, اور اس کا جو ظاہر ہے مرسی ہے وہ غالب ہے اس کے غضب پہ, یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے. لیکن اللہ از دی موسٹ جسٹ ایز ویل. اور جب ہم ایک عام لیڈر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ جسٹس بھی کرے گا, جی, اور وہ لیڈر جو بالکل ہو از آل اباؤٹ لو اینڈ فارگیونیس اینڈ نتھنگ, نو ایکشن, تو اس کو تو ہم مطلب ایک لیڈر سمجھیں گے نہیں, ڈسفنکشنل ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کا جو رب ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ نہیں ہی ول لیٹ گو ایوری تھنگ. جسٹس وداؤٹ پنشمنٹ اچیویبل ہی نہیں ہے. جی ہاں, اس دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں, پولیس فورس ہے, جسٹس کے اندر ہمارے پینل کوڈ ہے, پنشمنٹس ہیں, تو جسٹس کے ساتھ پنشمنٹ تو ساتھ ساتھ. اس میں یہ جو آپ نے آیت ذکر کی نا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَضَلَّ, اس سے ایک اور چیز ہمیں جو ایک پوائنٹ ملتا سمجھنے کے لیے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلی جو آیات ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑی نازیبہ بات کی کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ, کہا مجنون ہے, اور کیا وجہ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ, ہمارے پاس جو فرشتے لے کے آؤ ان کو تم نہ, یعنی they were actually expecting کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں کچھ ایسی آیات اور ایسے براہین یا ایسے معجزات دکھائیں جس سے ہم کنونس ہو جائیں کہ آپ کی بات سچی ہے. اچھا آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے نا یہ مثال, اللہ نے کہا کہ دیکھو وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ, اگر ہم آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں, فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, اور یہ اوپر چڑھ جائیں, لَقَالُوا إِنَّمَا, یعنی یہ آسمان کی جو ملکوت ہیں اور آسمان کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ان کے بارے میں بتائی ہیں, فرشتے اور یہ ساری چیزیں دیکھ لیں, لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا, تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں, ہمیں نہیں, ہم وی آر بیوچڈ, یعنی ہم پہ جادو کر دیا گیا, علیاذ باللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں معجزوں کا تقاضا کرنا,
یعنی ایکسپیکٹ کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ جی مجھے کوئی معجزات دکھائے جائیں یا سپر نیچرل ہیپننگز میرے ساتھ ہوں تب جا کے میں ایمان لے کے آؤں گا، یہ کوئی بڑا پسندیدہ بات نہیں ہے. یعنی یہ وہ ان لوگوں کا تقاضا ہے جو اللہ معاف کرے جن کے لیے قرآن و سنت کے دلائل یا براہین کافی نہیں ہیں، یا جن کے نزدیک جو ہے نا یعنی سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ سپر نیچرل اور اس طرح کی چیزوں سے وہ امپریس ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے. اور آپ دیکھیں کہ انسانوں کی یہ ٹینڈنسی ہے علی بھائی. آپ دیکھیں مارول مووی جو ہے، یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سپر مین جو ہے بچوں کی چیزیں سمجھا کرتے تھے، کارٹونز، یہ سپر مین، بیٹ مین، یہ وہ. اب اللہ معاف کرے ان کے اوپر موویز آ گئی ہیں اور اتنا زیادہ ان کے اوپر بجٹ لگ رہا ہے، اللہ معاف کرے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ بیٹ مین کی ایک مووی نہیں، سیریز چل رہی ہیں، مطلب ملٹیپل موویز لگائی جا رہے ہیں. اسپائڈر مین کے 3-4 ورژنز آ گئے ہیں. So in other words, supernatural, we are impressed by the supernatural. We have obsession with the supernatural. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے معجزات کا تقاضا پسند نہیں کیا. ایک مسلمان اور سچے مسلمان جو تھے، مومن تھے، خاص طور پہ صحابہ بھی دیکھ لیں، ابو بکر، عمر، جو بڑے بڑے صحابہ تھے جو جن کو ہم اصحاب یعنی مقربین کہتے ہیں، یا پھر they were not actually impressed by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's معجزات. They were actually impressed by Prophet's character. Subject matter قرآن itself is important. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں جس بندے نے ایمان لے کے آنا ہوتا ہے نا، اس کو یہ معجزات کافی نہیں ہوتے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ آپ دکھا بھی دیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ میٹر کو دیکھ کے قرآن کو پڑھ کے ہی مان لے گا. تو اسی لیے ہمیں اللہ سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشن سپر نیچرل کی جو ہے نا وہ نہیں رکھنی چاہیے. اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے. بالکل. اور مغرب بھائی آپ نے یہ باتیں کی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا کہا کرتے تھے، وہ کیسے ایک لحاظ سے پریشر کر رہے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، آیت نمبر 97، ہاں آیت نمبر 97، کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا جو سینہ ہے وہ کس طرح کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر جو تم سنتے ہو ان کو کہتے ہوئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف ہوتی تھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، اس طرح کے تقاضے کرتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، کیا کیا نہیں کہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر جو ہے نا وہ تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کہ ہیومن ایموشنز تھے. یعنی جب ان کو گالی دی جاتی تھی ان کو تکلیف ہوتی تھی، ان کو یعنی جب ان کے لوگ جو ہیں ان کو جھٹلاتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ان کو تسلی دی یہاں پہ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نا سلوشن بھی بتایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. اور ہمیں نا ہاں بالکل کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اور پھر وکم من الساجدین، اور سجدے کرنے والے میں سے ہو جاؤ، یعنی سجدے میں آ جاؤ، یعنی نماز پڑھو، عبادت کرو بیسیکلی. ہاں بالکل. تو یہاں پہ ہمارے کچھ جو ہے نا بہن بھائی ہیں جو نئے پریکٹسنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو بڑا کچھ سننا پڑتا ہے، خاص طور پہ اپنے قریبی لوگوں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، یاروں سے. اور جو چیزیں سنتے ہیں وہ تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے اگر کوئی بہن ہے اس نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا ہے، حجاب لینا شروع کر دیا، نقاب وغیرہ، تو گھر والے جو ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، لوگ تانے مارتے ہیں، اور دوست یار بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں تم بہت مولوی ہو گئے ہو، اس طرح. تو ظاہر ہے کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تکلیفیں ہیں یہ انبیاء نے بھی جھیلی ہیں یہ تکلیفیں. یعنی ہم کیا سیکریفائس کر رہے ہیں جو انہوں نے سیکریفائس کیا. تو انسان کو صبر کرنا چاہیے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور نماز پڑھیں. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور ڈٹے رہیں اس چیز کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ جو چیز یقینی ہے وہ نہ آ جائے آپ تک. یعنی کیا چیز؟ موت. یعنی ورشپ یور لارڈ انٹل دیٹ وچ از سرٹن ٹو یو کمز، یعنی دیٹ وچ از سرٹن سے مراد موت ہے. اچھا، اسی آیت سے مجھے یاد آیا کہ کچھ ڈیوینٹ گروپس ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک درجہ یقین تک پہنچ جائیں نا پھر آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو جو ہے نا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس آیت سے جو ہے نا استدلال کرتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک یقین کا سرٹنٹی کا لیول نہیں آپ نے ریچ کر لیا نا تب تک آپ نے عبادت کرنی ہے. جب آپ نے وہ ریچ کر لیا پھر نماز وغیرہ شریعت جو ہے نا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. اور یہ اتنا ایک غلط کانسیپٹ ہے. اور اگر آپ اس سے یہ مراد لے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ تو کبھی بھی یقین کے لیول تک پہنچے ہی نہیں. تو یقین سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے ڈیتھ، موت. بالکل صحیح. مغیرہ آپ نے جو بات کی، سوری اس میں ایک ایڈ کر دوں، مجھے کسی نے بتایا حضرت علی کا قول، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں لیکن بات بڑی خوبصورت ہے. تو وہ قول یہ ہے کہ جس نے لاجک کی بیسس پہ اللہ کی اطاعت کی تو اس نے پھر اطاعت لاجک کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہیں کی ہے. تو یہ از دیٹ ٹرو
کہ دیکھیں اطاعت تو یہ ہے نا کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ کیا جائے, لیکن لاجک مانگنا بری بات تو نہیں ہے, بٹ یہ کورٹ کے مطابق کہ لاجک لے کے کسی چیز پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو دیٹ از دی اطاعت آف دی لاجک, ناٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ جیسے کہ نا ایک آیت, اب چلیں واللہ عالم اس کا مطلب کیا ہے, لیکن وہ ایک آیت ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک یعنی سورۃ بقرہ کے پہلے سپارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جب بھی رسول ان کے پاس ایسی چیز لے کے آتے تھے جو ان کو پسند نہ ہوتا تھا تو وہ اس کا انکار کرتے تھے. تو ان ادر ورڈز اگر بندہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اس کو بیس بنا لے تو پھر وہ کمال کیا بات ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کی یعنی سبمیشن کا صحیح یعنی ایبسولوٹ سبمیشن کا تو پتہ تب چلتا ہے جب انسان کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے, اس کے باوجود انسان جو ہے وہ جھک جائے اللہ کے سامنے. اچھا یہاں پہ نا سورہ نحل میں ایک آیت ہے, آیت نمبر 58 جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے معاشرے کی ایک عکاسی کرتی ہے. 58 نمبر آیت ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی اصل میں کفار مکہ نے اللہ کے لیے نا بیٹیوں کا جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے ان کو ثابت کیا. تو اللہ نے کہا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جس چیز کو یہ اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں یہ اپنے لیے اس کو برا جانتے ہیں, اور اللہ نے کہا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی بیٹی کی ان کو بشارت دی جائے, بتایا جائے, خبر دی جائے تو آپ دیکھیں گے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے سے وہ بندہ بھر جاتا ہے اور غم سے وہ بندہ بھر جاتا ہے. اللہ معاف کرے. انفارچونیٹلی آج بھی آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بیٹیوں کو نا ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے, اور بیٹیوں کو نا ایک یعنی تکلیف اور ایک چہرے ایک غم کی صورت. اور جیسے کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی ہوا تھا, اللہ معاف کرے, ایک لڑکے نے اپنی بیٹی کو, بالکل نومولودہ بیٹی جو تھی اس کو اللہ معاف کرے اس کو جو ہے وہ مار دیا, اس نے لٹرلی آئی تھنک پستول سے مار دیا, گولیاں مار کے, اللہ معاف کرے, چھوٹی سی بچی کو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اللہ نے کہا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ پھر یہ اپنی یعنی ایسا بندہ جو ہے اپنے چہرے کو چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے, یعنی اور معاشرے کی ایک نا گندگی کو اللہ نے ظاہر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم خاص طور پہ اس کے مخالف چلتے ہوئے بیٹیوں کو جو ہے نا وہ ایک, اور اس کے لیے بہت سے احادیث بھی ہیں فضیلت پہ بھی کہ جس کی جو بیٹیاں اللہ نے ہوں اور بیٹا نہ ہو اور اس کے بعد اس نے اس کی اچھی پرورش کی ہو تو جنت کے اندر اس کے لیے کیا کیا مقامات ہیں. مطلب وہ ایک ساری چیزیں ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے اللہ معاف کرے اس میں نا یہ چیز بہت ہمیں نہ سمجھنے والی. اور آخری چیز اس میں خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں علی بھائی, وہ یہ ہے کہ نا سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے جو بڑی جو ہے نا وہ کوٹ کی جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کنفیوژن ہے اس حوالے سے جو آلریڈی تھوڑی سی ڈسکس ہو چکی ہے, لیکن میں جس پہ ایک پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ وہ بندہ جس نے نیک عمل کیے چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورت میں سے ہو تو ہم اس کو ضرور کوئی پاکیزہ زندگی دیں گے. اب پاکیزہ زندگی سے مراد کیا آگے وہ میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جزا دیں گے, ان کا اجر بہت اچھا اجر ما كانوا يعملون جو وہ عمل کرتے تھے اس کے بدلے. اب ہمارے یہاں عام طور پہ ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم دین پر چلے ہیں تو دین پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری جو ہے نا دنیا ہمارے لیے بہت آسائشوں والی ہو جائے, مال و دولت ہمیں ملنا شروع کر دے, ہم پر مشکلات ختم ہو جائیں, تکلیفیں, کیونکہ اب ہم اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں. مطلب یہ کانسیپٹ ہے پاکیزہ زندگی, اور ہم یہ آیت بعض اوقات کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے کہا کہ اچھی زندگی ملے گی, دنیا جہان کی کامیابی ملے گی. اس کا مطلب ذرا سن لیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مفسرین نے, میں نے آج تھوڑا سا مفسرین کی کچھ آراء نکالی اور میں نے کہا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا. سبحان اللہ, آپ حیران ہوں گے, ناٹ اے سنگل مفسر ایکچولی یعنی اس کو یہ بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات آنا بند ہو جائیں گی. کسی ایک مفسر نے یہ نہیں کہا کہ دنیا جو ہے نا اس میں مال و دولت ملنا شروع کر دے گا. کیا کیا چیزیں بیان کی, سبحان اللہ. ایک مفسر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قناعت ملنا شروع ہو جائے گی. قناعت حیاتن طیبہ کا مطلب ہے کہ انسان جو ملا اس پہ سیلف سفیشنسی, یعنی کنٹینٹمنٹ, یعنی انسان کو جو ملے گا انسان اس پہ کنٹینٹ ہو جائے گا کہ یار سبحان اللہ میرے پاس جو ہے بہت ہے. یہ بہت بڑی دل کا غنا ہے. دوسری وہ کہتے ہیں کہ نفس کا سکون, تیسرے کہتے ہیں دل کا اطمینان, ایک کہتے ہیں اللہ سے محبت, ایک کہتے ہیں عبادت میں لذت, ایک کہتے ہیں ایمان کی حلاوت, اور ایک کہتے ہیں حلال رزق, یعنی رزق ہو لیکن وہ حلال. تو یعنی اللہ کا حلال رزق ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے پاکیزہ زندگی کی علامت ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہمیں وضاحت کرنی چاہیے کہ اصل جو کامیابی کی چیزیں نا وہ یہ چیزیں ہیں کہ انسان ایمان میں لذت محسوس ہو, اللہ کا قریب, اللہ کی محبت انسان کو ملنا شروع ہو جائے, انسان کنٹینٹ ہو جائے, مطمئن ہو جائے, پرسکون ہو جائے, حالات جیسے مرضی ہوں اللہ معاف کرے, غربت بھی ہو, فقر بھی ہو, حلال کھا رہا اور کھلا رہا ہو, سبحان اللہ. تو کہتے ہیں اس سے بڑی یہ ہے اصل میں حیاتن طیبہ. بہت امپورٹنٹ تھا یہ ایکسپلین کرنا. اچھا مغیرہ بھائی, آپ نے ادھر مینشن کیا نا بیٹیوں کے بارے میں, مجھے تو خیر سمجھ نہیں آتی کہ کیسے لوگ یہ چیزیں سوچ سکتے ہیں, کیونکہ میری اب بیٹی ہے, مجھے اتنا زیادہ لگاؤ ہے اپنی بیٹی سے
کہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا نہیں ہے. اور میں میرے دونوں بچے جو ہیں وہ بہت قریب ہیں اپنی عمر میں نا, تو میں کبھی کبھار کچھ گلٹی فیل کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو وہ اٹینشن نہیں دیتا اور وہ پیار نہیں دیتا جو بیٹی کو دیتا ہوں. تو بیٹیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے. بلکہ مجھے یاد ہے میری جب بیٹی پیدا ہوئی تو جب ہم سیکنڈ چائلڈ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ بیٹی ہوگی. تو میں بہت ہی خوش تھا, میں نے کہا 2 بیٹیاں ہوں گی, آگے پیچھے عمر ہے ان کی, کھیلیں گی آپس میں. تو ہوا وہ بیٹا ہے, بالکل اینڈ میں ہمیں پتہ لگا کہ اچھا وہ بیٹا ہے. تو میں تھوڑا سا بلکہ اپوزٹ ہوا میرے ساتھ, میں تھوڑا سا سیڈ ہوا کہ اچھا یہ تو بیٹا ہو گیا. لیکن الحمدللہ جو بھی اللہ تعالیٰ دے اس میں نا برکت ہے. لیکن بیٹیاں جو ہے نا یقین کریں باپ کے لیے تو بیٹی بہت بڑی چیز ہے. ہم شاید اس کو نا ریلیٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ لوگ سوچ لیتے ہیں, کیسے یار یعنی وہ دیوان, وہ کتنی, یعنی میں سمجھتا ہوں حیوانگی ہے بالکل, اور کتنی وحشت ہے ایسے کردار کے اندر جس کے اندر بندہ بیٹی کو جو ہے نا اللہ معاف کرے اس, یعنی عورت بیٹی کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نرم دل, محبت, یہ دس چیز امبوڈیمنٹ آف دیٹ تھنگ, اور آپ اتنی وحشت اس کے ساتھ زندہ دفن کر دینا, اللہ معاف کرے, اور اس کو مار دینا. اچھا مجھ سے نا ایک اسٹوڈنٹ نے ایک بار پوچھا تھا کہ سر اس آیا میں تو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے عورت ذات کو, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تم جب خود بیٹیاں پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کیوں کرتے. تو میں نے اسے یہ جواب دیا کہ دیکھو اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش مکہ کی سائیکالوجی کو جو ہے وہ طنز کر رہے ہیں کہ اپنے لیے جب تم بیٹی پسند نہیں کرتے تو رب العالمین کے لیے کیسے تم جو ہے یہ بات کر رہے ہو, اس میں کوئی ڈیگریڈیشن نہیں. تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بلکہ قرآن میں اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جب ہماری طرف وہ بیٹا منسوخ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کتنا غضب اللہ تعالیٰ کا, ادھر تو بیٹے کا ذکر ہے. بالکل ادھر بیٹے کا. اچھا یہ میں لاسٹ اپنی ریفلیکشن سورہ نحل آیت نمبر 90, اس میں 3 ڈوز ہیں اور 3 ڈونٹس ہیں اور بہت جامع ہیں. اینڈ دیٹ از ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے نمبر 1 عدل کا, نمبر 2 احسان کا, اور نمبر 3 قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا. وینہی عن الفحشاء والمنکر, اور اللہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے, برائی سے, والبغی اور سرکشی سے. یعظکم لعلکم تذکرون, اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو. اس میں یہ میں کوئکلی ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو 3 ڈوز اور ڈونٹس ہیں ان میں نمبر 1 العدل ہے. العدل میں نمبر 1 تو جسٹس ہے, اور نمبر 2 ماڈریشن بھی ہے. ماڈریشن ان آل ایسپیکٹس آف, اعتدال, آل ایسپیکٹس آف لائف. الاحسان سے مراد ہے گڈ ٹریٹمنٹ ٹو ادرس, ٹو فارگیو, to give more than the right of the other person, excellence and pure intention and worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in the most beautiful manner. اور جو ایتاء ذی القربی ہے, to fulfill the rights of the relatives and helping them in times of need. اور یہ صلہ رحمی ہے کہ اس رشتہ دار کی ہیلپ کی جائے جس نے آپ کی ہیلپ کبھی نہیں کی, یہی تو اصل میں ٹیسٹ ہے. اور الفحشاء یہ تمام وہ چیزیں which are immodest, immoral, obscene اور vulgar. They are not to be fit, they are not fit to be seen or heard. Example, adultery, theft, robbery, drinking, gambling, begging, abusive language or pornography obviously. Munkar applies to all those evils which have been always universally regarded as evils and have been forbidden by all divine systems of law. ہر وہ چیز جو یونیورسلی ایکنالجڈ ہے کہ یہ چیز غلط ہے وہ منکر کہلائے گی. جیسے جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا, یہ منکر ہے. اور البغی applies to those vices that transgress the limits and violate the rights of others, whether those of Allah or of people. یعنی حد سے تجاوز کر جانا, حد پار کر جانا اللہ کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں, پلس یعنی اللہ کے ساتھ چلنے میں, پلس لوگوں کے ساتھ چلنے میں. تو دیکھیں اس میں یہ ہمارے لیے ٹو ڈو لسٹ ہے کہ یہ 3 چیزیں ساتھ رکھو اور ان 3 چیزوں کو جو ہے اوائڈ کرتے رہو. اور پھر اللہ تمہیں باقاعدہ نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ. تو دس از بیوٹیفل. بڑا بیوٹیفل. جزاک اللہ خیر.